ارے میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ کے فاتحین قومی سلامتی کمیٹی یہ لقب ہو گیا نواز سے ماشاءاللہ. فاتحین قومی سلامتی کمیٹی اس میں کوئی شک نہیں. کل مولانا فضل رحمان ہم نے تو یہ نہیں دیا ہے. اب فاتحین امریکہ ہے. ہاں یہ چھوٹی بات مت کرو نا، بڑی بات کرو. امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے اچھے. بسم اللہ کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. کل جو پارلیمنٹ نے قومی سلامتی کمیٹی کے سفارشات کو متفقہ طور پر پاس کیا ہے، اس میں آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام جنہوں نے اپنا ایک موقف لیا اور بڑی تگ و دو کے بعد ہم نے ان سفارشات میں تبدیلیاں لانے کے لیے کیا ترامیم پیش کی اور وہ ترامیم قبول ہوئیں تو اس کی وضاحت کرنے کا بھی ہمیں حق ہے کہ ہم بتائیں کہ ہماری اس ترمیم کے پیچھے کیا فلسفہ تھا، اس کو قبول ہو جانے کے بعد کیا تبدیلی آئی، اور جو ہم بعض حضرات کی طرف سے کچھ ایسے وضاحتیں اور تعویلات اور تبصرے سن رہے ہیں کہ جس کی بعد ضرورت پڑی کہ ہم خود ان پہلوؤں کو واضح کریں اور ان سے درخواست کریں کہ اپنی طرف سے تعویلات اور اپنی طرف سے اس پر تبصروں میں احتیاط برتا جائے. سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے کہ کل کی اس پارلیمنٹ کے متفقہ فیصلے کے بعد خارجہ پالیسی کی ایک نئی بنیاد پڑ گئی ہے اور مستقبل میں ان سفارشات یا تجاویز کی بنیاد پر ایک نئی خارجہ پالیسی اب تشکیل دی جا سکے گی. اس سے قبل ہماری کوئی خارجہ پالیسی نہیں تھی. ہم باہر کی درآمد شدہ خارجہ پالیسی کی آنکھیں بند کر کے پیروی کیا کرتے تھے. جس طرح کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اس پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہیں، اگر وہ اس کا عملی مظاہرہ کریں گے تو ہماری خارجہ پالیسی کے ایک نئے سفر کا آغاز کہلائے گا. کل میں نے پارلیمنٹ میں بھی ان سفارشات کی جو مفہوم ہے اس پر یہ کہا تھا کہ جس طرح ہم 2001 کے زبانی یا خفیہ معاہدات کی بنیاد پر امریکہ کے یا دہشت گردی کے خلاف عالمی اتحاد کے اتحادی کہلاتے تھے، ان سفارشات کے بعد اب ہم ان کے اس طرح اتحادی نہیں رہے اور نہ ہی ان کے اب ماضی کے حوالے سے اسٹریٹجک پارٹنر رہ پائے ہیں. یعنی یہ چیز ختم ہو گئی ہے. اب ایک نئے سفر کی طرف ہم نے جانا ہے. تین باتیں ایسی ہیں کہ جس پر ہمارا موقف بڑا سخت رہا ہے. پاکستان کے راستے سے افغانستان کے لیے
سپلائی لائن میں وضاحت کر دوں اس بات کی کہ سفارشات کی منظوری کے بعد ہر طرح کی افغانستان کے لیے سپلائی ممنوع ہو چکی ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ بعض اخبارات نے یہ سرخی لگائی ہے کہ نوٹس سپلائی بحال، یہ بالکل الٹ معنی ہے، جیسے آپ دن کو رات کہہ دیں۔ تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ان سفارشات کے بعد افغانستان کے لیے سپلائی مکمل طور پر بند قرار پا گئی ہے۔ یہ دوبارہ کہ مولانا صاحب اس لیے کہ سب کو یہ تو میں پھر کہہ جانا چاہتا ہوں کہ ان قراردادوں کے پاس ہو جانے کے بعد نیٹو سپلائی ہو یا افغانستان کے لیے سپلائی ہو، ہر نوعیت کی ممنوع قرار پائی ہے۔ میں اب وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس کی۔ آپ جانتے ہیں جب پہلی دفعہ سفارشات آئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ ناٹو کے لیے سپلائی کی بارے میں حکومت اثر نو بات کرے اور اثر نو شرائط کا تعین کرے۔ یہ پچھلے ابتدائی مسودے کا حصہ تھا، یعنی پارلیمنٹ کی طرف سے منظوری دی جا رہی تھی حکومت کو کہ آپ جو شرائط طے کریں، آپ کو نئے شرائط پر سپلائی لائن بحال کرنے کی اجازت ہے۔ ہم نے اثر نو یا نئے شرائط کا جو تذکرہ تھا ابتدائی مسودے میں، اس کو یکسر نکال دیا ہے۔ جب ہم نے حکومت کو نئے شرائط کا مینڈیٹ اس نئے مسودے میں ختم کر دیا ہے، تو اب کوئی بھی معاہدہ یا ایم او یو یا کوئی سمجھوتا وہ اس سفارشات کی دفعہ 8 کے پروسیجر کے تحت آ گیا ہے۔ لہذا کسی قسم کا کوئی معاہدہ اگر حکومت سپلائی لائن کے حوالے سے یا اس کے علاوہ کرے گی تو وہ اس پروسیجر کے تحت آئے گی۔ اس پروسیجر کے بغیر انتظامی بنیادوں پر بھی حکومت کوئی سپلائی لائن کسی حوالے سے اب نہیں کھول سکتی۔ چنانچہ اسلحہ کے حوالے سے تو مینشن کر دیا گیا، اس کا تذکرہ کر دیا گیا کہ نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ ہم نے نئی شرائط کو اور نئی شرائط کے مینڈیٹ کو ختم کر کے جب پروسیجر کے تابع ڈال دیا، تو اب اس کے بعد انتظامی بنیادوں پر بھی یک طرفہ طور پر اس پروسیجر کو اوائڈ کرتے ہوئے حکومت کوئی معاہدہ نہیں کر سکتی ہے۔ چنانچہ ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ابہام نہ رہے، ہم حکومت کو اس پروسیجر کو اوائڈ کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی فیصلہ کرنے کی نہ اجازت دے سکتے ہیں، اور اگر ایسی صورت حکومت نے اختیار کرنے کی کوشش کی تو جس طرح کے ہم کہہ چکے ہیں کہ ناٹو سپلائی کی مزاحمت کی جائے گی، ہم مزاحمت کے فیصلے پر پھر قائم ہیں، ہم روکیں گے اس کا راستہ، اور حکومت اس قومی یکجہتی کو سبوتاش کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔ وہ اس پارلیمنٹ کی متفقہ حیثیت کو سبوتاش کرے گی اگر اس نے ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو۔ یہ بات بالکل واضح اور کلیئر ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جو میں آپ حضرات کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، خفیہ معاہدات یا زبانی معاہدات۔ پہلے مسودے میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو دوبارہ 3 مہینے کے اندر اندر ضبط تحریر میں لایا جائے گا، اور پھر وہ برقرار رہیں گے وہ معاہدات۔ اگر 3 مہینے کے اندر ضبط تحریر میں نہ لایا جا سکے تو پھر منسوخ تصور کیے جائیں گے۔ ہم نے آج سے ان کو ختم کرایا ہے کہ تمام زبانی معاہدات آج سے ختم۔ لہٰذا کسی طریقے کا بھی کوئی نیٹو سپلائی کے حوالے سے اگر کوئی بھی اس سے پہلے کوئی خفیہ معاہدے کے تحت یہاں سے سپلائی ہو رہی تھی، اس کے آج کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ معاہدے اب ختم ہو چکے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے یہ ترمیم پیش کر کے کہ آج سے ختم تصور ہوں گے، ضبط تحریر میں نہیں لائے جائیں گے، 3 مہینے کا لفظ ختم کر دیا جائے گا۔
اس کے بعد اب وہ اجازت بھی ختم ہو گئی کہ ہم 3 مہینے کے اندر اگر ضبط تحریر میں لائیں تو شاید اس کی اجازت مل جائے. لہذا تمام معاہدات کوئی چیز بھی اگر اس کے اندر شامل ہے اور ہم آج تک کرتے آ رہے ہیں, اس چیز کو ختم کرنے کے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے اب. تیسری چیز جو غیر ملکی ایجنسیوں کا کردار ہے, غیر ملکی ایجنسیوں کے کردار کے بارے میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر ان کے کردار کو شفاف بنایا جائے گا اور اسے قانون کے تابع لایا جائے گا. ہم نے مطلقاً ہر طرح سے غیر ملکی ایجنسیوں کے کردار کو پاکستان کے اندر ممنوع قرار دے دیا ہے. یہ 2-3 چیزیں ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ پورا مسودہ متنازع بن گیا تھا, اور باقی ہم نے کہا کہ اس کے جو بنیادی اصول ہیں وہ ایک باقاعدہ تو باقی چیزیں جو ہیں اس کے اندر جتنی بھی آئی ہیں وہ مناسب ہیں. ایک اچھی خارجہ پالیسی کی تشکیل کی ہم نے ایک بنیاد ڈال دی ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو ان حالات میں عوام کے اندر اضطراب کا سبب بن رہی تھیں, لیکن مجھے افسوس ہے ابھی مجھے یہ چٹ آیا ہے کہ جس وقت میں نے ناٹو سپلائی کے حوالے سے اپنی گفتگو کی وضاحت کی تو ٹی وی چینلز پر اس کو کاٹ دیا گیا اور وہ نہیں دکھایا جا رہا. تو یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ پارلیمنٹ کچھ کہہ رہا ہے, ترامیم ہم نے پیش کی ہیں, اس کا پورا تنازع جھگڑا ہم نے کیا ہے, اس کے پیچھے اس کا کیا پس منظر ہے, ہمارا نظریہ کبھی مبہم نہیں رہا, اس کے لیے ہم نے جو اقدامات کی ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ 450 کے اس ہاؤس میں 16 اراکین کے ایک چھوٹے ہجوم نے اگر اتنا بڑا مقصد حاصل کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جمعیت علماء کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے کہ اس کے کردار نے. اس حوالے سے میں بتاؤں آپ کو کہ میں نے جب یہ چیزیں ان سے منوا لیں تو پھر میں نے حزب اختلاف کی قیادت سے رابطہ کیا, چودھری نثار علی خان سے میں نے رابطہ کیا, اور وہ تو اس وقت مضطرب تھے کہ شاید ہم یہ باتیں نہ منوا سکیں, لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں کچھ باتیں منوا چکا ہوں, میں آپ کے ساتھ شراکت کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک موقف ہم پیش کریں. اور جب ہم نے کل ان کے ساتھ میٹنگ کی اور یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی, انہوں نے من نوعاً قبول کیا اس کو اور کہا کہ یہ بہت اچھی کامیابی ہے. اور کل پھر انہوں نے بڑے فراخ دلی کے ساتھ اس کو پورے حزب اختلاف کی کامیابی کے طور پر پیش کیا, اور ہم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ آج ہمارے اس محنت اور کوشش کو پوری حزب اختلاف کا موقف قرار دیا جا رہا ہے. اس پر ہم نے مولانا سوال یہ ہے کہ یقیناً آپ نے قوم کی عوام کی ترجمانی کی ہے اور ایک اچھا اقدام ہے جسے یقیناً لائق تحسین سمجھا جائے گا, لیکن آپ کے ناقدین, آپ کے مخالفین اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں کہ صدر آف اسمبلی زرداری سے آپ کی ملاقات, اس کے بعد میاں نذر ربانی یا خورشید شاہ کی ملاقات, اور پھر امریکی سفیر کی ملاقات, اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک منتر چل گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات. الحمدللہ میرا منتر دوسروں پہ چلتا ہے, دوسروں کا منتر مجھ پہ نہیں چلا کرتا, اور اس دفعہ بھی الحمدللہ ہمارا منتر چلا ہے اور ہم متاثر کرنے والے ہیں, متاثر ہونے والے نہیں. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آج ساری تفصیل آپ نے بیان کی ہے اور ایک بات آپ نے واضح کر دی ہے, یہ آپ اپلوڈ کرنا اپوزیشن کے کسی لیڈر کی طرف سے نہ آپ کی طرف سے اس طرح بات کی. کل میں نے بات کی لیکن آپ حضرات اس وقت خبر دینے کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے اور گردیاں خالی کر دی جاتی, اور جنہوں نے سنا ہے انہوں نے سنا وہ تصدیق کرتے ہیں کہ میں نے باتیں کی ہیں. لیکن میں ایک بات کہہ دوں, اگر میں یہ ساری باتیں وہاں کہتا تو شاید حزب اختلاف ساری جو ہے اس کو ذرا اس ماحول میں مناسب نہیں تھا. اس لیے میں نے آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے ان نکات کو جس کا ہمارے ساتھ تعلق تھا اس کی وضاحت کرنے کے لیے اس تکلف خبریں گردش کر رہی ہیں گورنرشپ کے حوالے سے, یعنی آپ حضرات ہر بات کو کسی سودا کے اس میں ڈالتے ہیں, کوئی خدا کا خوف کرو. ہمارے فرشتوں کو بھی جس چیز کا علم نہیں ہوتا, کیوں ہمارے اتنی بڑی محنت کو اور سنجیدہ جدوجہد کو
इन सौदाबाजी में डालते हो। यार हमारी जद्दोजहद की कदर करो, हम सियासी लोग हैं और कदर करो। आप फरमाएं। नेटो सप्लाई के हवाले से आपने इंटरप्रेट किया है कि अभी सप्लाई है ये रुक गई है और ये शुरू नहीं होगी, ये आपका मौक़िफ़ है या पूरी हिज़्ब इख्तिलाफ का मौक़िफ़? पूरे हिज़्ब इख्तिलाफ का मौक़िफ़ है। अहमद हसन साहब पूरे हिज़्ब इख्तिलाफ का, और ये जो सिफारिशात है, सिफारिशात का तकाज़ा ही है। तो ये सबसे पहले ये घबराई थी कि ड्रोन अटैक जो है उनको बंद करने के, उनको लिंक किया जाएगा से नाटो सप्लाई रिजम्पशन से। क्या इससे कमेटी पीछे हट गई है? क्योंकि अब ये आया है कि ये ड्रोन अटैक जो है उन पे रिव्यू के लिए कहा जाएगा अमेरिका को। वो तो पिछले 11-12 साल से हम कह रहे हैं और वो हम पे हमला कर रहे हैं, तो इससे तो ड्रोन अटैक नहीं रुकेंगे। एक बात मैं अर्ज़ करूँ आपसे, ये जो नाटो सप्लाई को ड्रोन हमलों की बंदिश से मशरूत करने की बात थी, ये मुस्लिम लीग काफ की तजवीज़ थी, यानी मुशर्रफ हुसैन साहब ने ये तजवीज़ पेश की थी, और फिर बाद में इसके करीब तजवीज़ मुस्लिम लीग नून की थी। जब मैंने पेशावर में मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी तो उसमें इस किस्म का इंदिया मिल रहा था, अगर आप हजरात ने भी नोट किया हो। लेकिन जिस वक्त हमने ज़िद की इस बात पर कि हम इसको एक दूसरे से वाबस्ता नहीं होने देंगे, ड्रोन हमलों की बंदिश की अलग शिक होगी और नाटो सप्लाई की बंदिश की अलग शिक होगी, तो फिर उसको कबूल कर लिया गया और उसके बाद काफ लीग ने भी और नून लीग ने भी इसकी मुकम्मल मुवाफ़क़त की। सवाल का जवाब पूरा नहीं होगा ना, मैं ये बता रहा हूँ कि क्या इससे जो आपकी कल बात हुई है इसमें तो ये तासर मिलता है कि ड्रोन के ऊपर कोई सख्त मौक़िफ़? देखिए मैं करूँ जी, जहाँ तक ड्रोन के हवाले से बात है, पार्लियामेंट इआदा किया है उसने अपने उन करारदादों में जो कुछ कहा था और आज है। अब जाहिर है कि इसी वजह से हमने एक मुतालबा किया कि फ़ैसले तो पहले भी होते रहे हैं लेकिन अमल दरामद की मुश्किल है, लिहाजा हमें वज़ीर आज़म ये तो बताएं कि ये जो कुछ आज हम पास करेंगे क्या इस पर अमल दरामद भी होगा। तो उनके लिए वो जो पहली दफ़ा वो खड़े हुए और एक दो जुमलों के अंदर वो इसी मुतालबे की बुनियाद पर था कि वो एक यकीन दहानी करा रहे थे कि हम अब ताकतवर हो गए हैं, अब पूरी कौम की एक यकजहती है और हम सख्त फ़ैसले करने की पोजीशन में आ सकते हैं। चुनांचे अब उन्होंने यकीन दहानी कराई है और जाहिर है कि ऐसे मामलात के लिए जी अवाम तो नहीं सरहदात पे जाया करते हैं ना फ़ज़ाओं में उड़ते हैं, उसके लिए तो पाकिस्तान की जो क़ुव्वत है वही इस्तेमाल होती है। तो उस हवाले से जो उन्होंने यकीन दहानी कराई है, मैं आज फिर इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनसे मुतालबा करूँगा कि वो उस यकीन दहानी पर कायम रहें और उसका अमली सबूत पेश करें। जा सकेगा ये कैटेगरी भी नहीं अमेरिका की जी ये रात को जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें आपने वाज़े तौर पर ये कहा था ना असले की ना दवाइयात की किसी और किस्म की सप्लाई नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसकी दूसरी या तीसरी शिक देखते हैं उसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि असले की सप्लाई फ़ज़ाई, ज़मीनी या बहरी किसी रास्ते से नहीं हो सकेगी। तो जब असला मेंशन कर दिया गया इसका मतलब तो यही है कि दूसरी सप्लाई तो जारी रह सकती है। मैं इसे बात करूँ जी, अगर उसका मतलब ये है जो आप ले रहे हैं, ये एक तावील है। अब जब हमने इसमें से चमन का रास्ता भी काट दिया, तोरखम का रास्ता भी काट दिया, रेलवे के ज़रिए से 50% भी काट दिया, उस पर कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह भी काट दिए, ये सारी चीज़ें काटने का माना ये है कि अब सप्लाई का तस्वुर ख़त्म हो गया है। सप्लाई का तस्वुर अगर बरकरार रहता तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कों की दोबारा तामीर है और फ़लाँ चीज़ें होंगी और फ़लाँ चीज़ें होंगी, ये सारी की चीज़ें साफ़ हो गई हैं। इसका माना यह है कि उसको ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन चूँकि असलहा का बात हमने ज़्यादा हाईलाइट की थी कि वहाँ अगर मुफाहमत हो रही है, अगर सुलह हो रही है, तो फिर सुलह के लिए तो असलहा नहीं जाया करता। लिहाजा जो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हुई और जो वहाँ के अमन के प्रोसेस को ज़्यादा तबाह बर्बाद कर सकता है, उसके लिए हमने कहा कि उसको तो ज़रूर मेंशन कर दिया जाए और जो इसकी अलावा सूरत हाल है वो वाबस्ता कर दिया जाए उस प्रोसीजर के साथ जो कि इसके दफ़ा 8 के तहत दिया गया। मीडिया ने ये तासुर दिया है कि नेटो सप्लाई बहाल हो गई है, अगर मीडिया ने गलत तासुर दिया है तो ये वजाहत तो हुकूमत की जानिब से आ जानी चाहिए थी अब तक, ना कि अपोजिशन को ये जरूरत थी कि वो आगे। आप ये मुतालबा करेंगे कि वज़ीर आज़म और हुकूमत की जानिब से इस चीज़ की फौरी वजाहत अच्छा सवाल है।
لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کروں، چونکہ یہ چیز ہماری خواہش پہ شامل ہوئی تھی، لہٰذا شاید کوئی دوسری قوتیں یہ سمجھیں کہ چلو اگر یہ احتمال سامنے آتا ہے تو ذرا ہماری فیس سیونگ ہو جاتی ہے، ہونے دیا جائے. لیکن اسی لیے ہم نے ضرورت محسوس کی کہ جب حکومت نے اس حوالے سے وہ بات جو ہمارے اور ان کے درمیان طے ہوئی ہے اس تصور کے ساتھ وضاحت نہیں کی، تو ہم نے اس کی وضاحت کو ضروری سمجھا. اور میں آپ کے ساتھ اس مطالبے میں آپ کی تائید کروں گا کہ ان کو اس کی خود وضاحت کرنی چاہیے، یہ بات طے ہے. مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ نیٹو کے علاوہ بھی افغانستان کو تمام سپلائی معطل ہوگی. وہ جو نیٹو کے علاوہ افغانستان کو سپلائی معطل کرنے کی بات ہے، اس میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاہدہ بھی شامل ہے. نہیں وہ الگ چیز ہے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے ساری سفارشات میں کہا کہ علاقائی سالمیت کا تحفظ ہوگا ہر صورت پر اور ہر قیمت پر، ڈرون حملے ہوتے ہیں تو کیا اس ساری سفارشات کی روشنی میں گرانے کی پابند نہیں ہوگی وزارت دفاع حکم جاری کرنے کی؟ اس پہ تھوڑی وضاحت. اس کی دیکھیے، روکنا تو طاقت سے روکنا ہے، طاقت کو طاقت سے روکا جا سکتا ہے. پارلیمنٹ نے کہہ دیا ہے روکو، پارلیمنٹ کہہ دیا نہیں ہونی چاہیے. اب یہ وہی بات سوال آ جائے گی کہ عمل درآمد کی، تو عمل درآمد کی جو ذمہ داری حکومت کی ہے اور جس کی یقین دہانی وزیر اعظم نے کرائی ہے وہ کریں گے، نہیں تو پھر ان کو مخالفت کا سامنا کرنا ہوگا. جی مولانا صاحب عام تاثر یہ ہے کہ ایک وقت میں آپ بہت سخت لائن اختیار کرتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حکومت جو ہے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بڑا دباؤ ڈالتی ہے. گورنرشپ آ جاتی ہے. نہیں گورنرشپ کی بات نہیں، میں گورنرشپ کی بات نہیں کرتا. آصف علی زرداری میں کون سا ایسا کرشمہ ہے اس کی ذات میں کہ جب آپ ان سے مل کر آتے ہیں تو آپ کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے؟ وہ بات مان جاتا ہے نا، بات منوایا، بات منوانے کے بعد میرا رویہ تبدیل ہوا. اگر میں بات نہ منوا چکا تو میرا رویہ وہی تھا. میں اب بھی کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے ایسا غلط فیصلہ کیا تو ہمارا وہی موقف جو میں نے اس سے پہلے دیا تھا آپ وہ میدان میں دیکھیں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب یہ بتائیے، مولانا صاحب کا بھی تقریباً یہی موقف سامنے آیا تھا، گزشتہ رات ہی ان کی خبریں سامنے آنا شروع ہو گئی تھی. کہیں ایسا تو نہیں کہ درپردہ جو قوتیں دفاع پاکستان کونسل میں کافی آپ کے دیرینہ ساتھی بھی موجود ہیں، تو وہ جو قوتیں ہیں درپردہ وہی اس پریس کانفرنس کی بھی محرک ہیں اور وہی اس تشریح کو بھی کروا رہی ہیں اور آپ اور وہ ایک پیج پہ، اور کیا اگر آپ احتجاج کریں گے تو دفاع پاکستان کونسل کے ساتھ ملیں گے؟ دیکھیے، دفاع پاکستان کا موقف اور ہمارا موقف ایک ہے. رات بھی میرے ساتھ رابطہ رہا ہے حافظ سعید صاحب کے ساتھ، بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. ان کے ایک شق پر ان سے میری بات ہوئی، بہت مطمئن تھی اس حوالے سے اور دعائیں بھی دے رہے تھے. لیکن ایک میسج تھا جو میں نے میرا فرض تھا کہ میں ان کو کنوے کروں، اور یقیناً ہم اس حوالے سے ایک پیج پر ہیں، ایک رائے ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک اتحاد بن چکا ہے اور ہم اس اتحاد کا حصہ نہیں ہیں، لیکن کاز جو ہوتا ہے اس پہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. وہ مولانا درپردہ قوتوں کا سوال تھا کہ کیا وہ درپردہ قوتیں بھی آپ کے پیچھے ہیں جو دفاع پاکستان کونسل کے پیچھے ہیں؟ میرے خیال میں جو مجھے میں آج پریس کانفرنس نہیں میرا خیال یہ ہے کہ ذرا احتیاط برتیں، مجھے مشکلات میں زیادہ نہ مبتلا کریں. مجھے پتا ہے کہ مجھے وضاحت کیوں کرنی پڑ رہی ہے. اور بہت کچھ لوگ ہوں گے. مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ جب نیٹو کی انتظامی بنیادوں پہ سپلائی جو تھی وہ بند کی گئی تھی تو اس کے ایک عرصہ گزرنے کے بعد امریکی سفیر نے وہ پردہ ہٹایا اور کہا کہ سپلائی تو جاری ہے فضائی طور پہ، اور احمد مختار نے بھی کہا کہ فضائی طور پہ سپلائی جاری ہے انسانی بنیادوں پہ. آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں نے بھی اس کی مخالفت کی. اس وقت کیا وہ سپلائی جب سے ہی آپ کی قرارداد منظور ہوئی ہے اس کے بعد سے رک گئی ہے یا نہیں؟ میں رکی تو ہوئی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اگر خفیہ طور پر کبھی کوئی ایسا کام شروع ہو، پہلا پتہ تو آپ کو چلے گا، ذرا ہمیں بھی بتا دینا. پھر دو چیزیں اور کہنا چاہتا ہوں جی، دو چیزیں. گھریلو تشدد کے حوالے سے جو قانون اسمبلی میں لایا گیا تھا، میں پارلیمنٹ کی خواتین ممبران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتفاق رائے کے حصول پر آمادگی ظاہر کی اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا کہ اس نوعیت کا قانون اتفاق رائے سے بھی ہو اور قرآن و سنت کے تابع بھی ہو. چونکہ ہم یہ جو سفارشات ہیں اس حوالے سے انتہائی مصروف تھے اور ہم ایک دوسرے قانون پر توجہ نہیں دے سکتے تھے، اس کے لیے بیٹھنا، اس کے تمام شقوں کا مطالعہ کرنا. تو ہم نے جب یہ کہا کہ اس کو فی الحال ترک کر دیا جائے اور مؤخر کر دیا جائے، تو اس پر جو انہوں نے
نرمی برتی اور ہمارے ساتھ اتفاق کیا ہے، تو یہ ایک اچھا جسٹر ہے جو ان کی طرف سے ملا ہے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اتفاق رائے کے ساتھ ایک بل سامنے لایا جا سکے۔ تیسری بات، میں ذرا اپنی باتیں پوری کر لوں۔ تیسری بات میں ذرا آپ کی وساطت سے، ہمارے جو جوان اس وقت وہاں گیاری میں پھنسے ہوئے ہیں، بظاہر تو نہیں لگتا کہ وہ اب زندہ ہوں گے، لیکن اس معاملے میں ہم افواج پاکستان کی قیادت اور ان متاثرہ لوگوں کے خاندانوں کے ساتھ میں اپنی بھرپور ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں، اور ظاہر ہے یہ ہمارے ملک کے جوان ہیں جو ہماری دفاع کے لیے سرحدات پر ان حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کی قربانیاں اور ان کی خدمات جو ہیں وہ قابل قدر ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اگر زندہ ہے اللہ خیر و عافیت سے ان کو لائے، اور اگر شہید ہو چکے ہیں تو اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ جائیں گے مولانا صاحب میاں نواز شریف کے ساتھ آپ بھی سیاسی جا رہے ہیں، سیاسی آپ بھی جائیں گے ان کے ساتھ؟ مجھے پتہ نہیں، ان کے پاس تو وسائل ہوں گے، ہم کیسے جائیں گے؟ بہت شکریہ جی۔ بتائیں یہ جو نہیں، میرا خیال جلد ازل کا لفظ نہیں ہے، وہ ہمارے والے اس لفظ پہ آ گئے ہیں کہ قبل از وقت پہ آ گئے ہیں وہ ٹھیک ہے جی۔ ایک دعا کر لیں شہداء کے لیے جی، ایک شہداء کے لیے دعا کر لیں جو ہمارے نوجوان سپاہی اس وقت سرحد پر مشکل میں ہیں۔ رب العزت ان کو عافیت کے ساتھ اپنے خاندانوں سے ملوائے، اور اگر شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ الہ العالمین کی قربانیوں کو قبول فرما۔ وطن عزیز کے لیے جو ان کی دن رات کی محنتیں اور کوششیں ہیں اور قربانیاں ہیں، رب العزت اپنے وطن عزیز کے لیے ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ لا الہ الا انت سبحانک۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بتاؤ کیا کہا آپ نے؟ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، لگوائی گئی یہ خبر مجھے لگتا ہے، لگوائی گئی، چلوائی گئی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سول باہر ہو۔